حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی قطورہ کی اولاد تھی۔ ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا ہے۔ مدین اپنے بال بچوں کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑے قبیلے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام سے ملا ہوا تھا، یعنی مدین ملک شام کا ایک شہر ہے۔ یہ شہر صدوم کے قریب واقع ہے۔ صدوم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا علاقہ تھا، یعنی یہ لوگ سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کے پڑوسی تھے۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں آپ کو معلوم ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا تھا اور انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا تھا۔ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح مدین کے لوگ بھی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ مدین والے برے لوگ تھے، انہوں نے برا راستہ اپنا لیا تھا۔ ان لوگوں میں بھی دو طرح کے لوگ تھے، ایک جو سردار تھے، مالدار تھے، اور دوسرے کمزور اور غریب لوگ تھے۔ یہ بڑے لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنتے تھے۔ یہ لوگ بھی شرک میں مبتلا تھے، لیکن ان کا شرک عجیب تھا۔ انہوں نے ایک درخت کو معبود بنا رکھا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے۔ اس درخت کا نام اکا تھا۔ اکا کا مطلب ہے وحد، یعنی ایک۔ اسی بنیاد پر مدین والوں کو اصحاب اکا کہا جاتا ہے۔ اکا جھنڈ کو بھی کہتے ہیں۔ اصحاب اکا کا مطلب ہے جھنڈ والے۔ جب بھی آپ سب بہن بھائی مل کر اپنے والدین سے کوئی بات منوانے کے لیے جاتے تھے تو آپ کے والدین آپ کو اکثر کہا کرتے تھے، تم لوگوں نے تو اس بات کا اکا کر رکھا ہے۔ اکا سرسبز و شاداب جھنڈوں کو بھی کہتے ہیں۔ مدین کی آبادی بحر کلزم کے کنارے تھی۔ اس آبادی کو دوسرا سرا عرب کے شمالی مغرب میں واقع تھا۔ چونکہ یہ لوگ صدوم کے قریب ہی رہتے تھے، اس لیے ان کے علاقے میں بھی سبزہ اور باغات کثرت سے موجود تھے۔ نہریں اور آبشاروں کی کثرت بھی ان کے علاقے کو سرسبز و شاداب بنا دیا تھا۔ وہاں میوے دار درخت بے تحاشا تھے، پھولوں کے باغات بھی اس قدر تھے کہ اس کے جھنڈ نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا ہے، لیکن ان کا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ان واقعات کو قرآن مجید میں بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں اور اس میں موجودہ واقعات سے عبرت حاصل کر کے برے کاموں سے باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اکا بستی کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اکا والوں نے رسول کو جھٹلایا۔ اللہ تعالیٰ نے تو مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا کہ اس کی عبادت کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا فرمایا وہ میری عبادت کریں۔ مطلب یہ، جو ایمان لایا اور اللہ سے ڈرا وہ کامیاب ہوا، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اسے اسی جنت میں داخل کرے گا جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی طرح ہوگی۔ جس نے منہ پھیرا، ایمان نہ لایا اور کفر کیا، اسے دنیا میں بھی سزا ملے گی اور روز قیامت بھی اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اس جہنم پر وحشت ناک فرشتے مقررہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر یہ خاص عنایت ہے کہ اس وقت تک ان کو عذاب نہیں دیتا جب تک ان کی طرف کوئی اپنا رسول نہ بھیج دے، اور رسول انہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف نہ بلائے۔ رسول انہیں حق کا راستہ بتاتا ہے، گمراہی اور ہلاکت کے راستے سے ڈراتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے مدین والوں میں سے اپنا ایک نیک بندے کو منتخب کیا۔ وہ ان میں سچائی، ایمانت اور اچھے اخلاق کی وجہ سے جانے پہچانے جاتے تھے۔ ان خوبیوں کے ساتھ ان کی زبان میں روانی بہت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں عقل سلیم سے بھی نوازا تھا۔ ان کا نام سیدنا شعیب علیہ السلام تھا۔ مدین والے بہت ساری برائیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ ناپ تول میں کمی کرتے، شرک کرتے اور کمزوروں پر ظلم کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جب مدین والوں کی یہ برائیاں دیکھی، اپنے برگزیدہ بندے سیدنا شعیب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی نازل فرمائی، وہ اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دے اور اکا یعنی درخت کی عبادت سے روکیں، انہیں ناپ تول میں کمی کرنے سے اور دوسرے برے کاموں سے منع کریں۔ چونکہ مدین والوں میں شرک کے ساتھ ساتھ کم تولنے کا مرض بھی پیدا ہو گیا تھا، چیزوں میں ملاوٹ کرتے، ڈاکے ڈالنا ان کا معمول بن گیا تھا۔ وہ ان تمام کاموں کو اپنی کاریگری سمجھتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، یہ حکم دیا۔ یہ حکم پا کر سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا، میں تمہاری طرف ایمانت دار رسول ہوں، اللہ کا خوف کھاؤ، میری فرما برداری کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا، میرا اجر تمام جہانوں کے پالنے والے کے پاس ہے۔ تم ماپ پورا کر دو اور دوسروں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں ایک آسودہ یعنی برے حال میں دیکھتا ہوں اور اس بات سے ڈراتا ہوں کہ ایک روز اللہ کا سخت عذاب تم لوگوں کو اپنے گھیرے میں
ले लेगा और उस वक्त तुम इससे बच ना सकोगे। आपने उन्हें माप तोल में कमी से रोका, जमीन में फसाद करने से मना किया, जुल्म, डाका जनी और लोगों के माल को नाजायज तरीके से हासिल करने से रोका। आपने उन्हें प्यार और मोहब्बत से उन गुनाहों से बचने की दावत देते रहे। लेकिन ये लोग सिर्फ काफिर ही नहीं थे, बुतों ही को नहीं पूजते थे, बल्कि उनमें और भी बहुत सारी बुराइयां थी। एक बड़ी बुराई उनमें ये थी कि उन्होंने खरीदने के लिए बाट बना रखा था और या फिर खरीदते वक्त पिछले पलड़े के नीचे ज्यादा वजन चिपका देते थे और फरोख्त करते वक्त अगले पलड़े के नीचे वजन लगा देते थे। इस तरह जब चीजें खरीदते तो असल वजन से ज्यादा वसूल करते और जब फरोख्त करते तो असल वजन से कम देते। कम तोलना भी चोरी की एक किस्म है। इस तरह वो खुद गर्ज बनकर रह गए थे। लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था, माल की मोहब्बत ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा था। सबसे बढ़कर ये कि अल्लाह ताला के मुनकर थे। अल्लाह ताला का इनकार खुद गर्जी सिखाता है और सख्त दिल बनाता है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम के लोगों के पास जाते और जाकर उनसे फरमाया करते, तुम नाप और तोल पूरा पूरा किया करो और लोगों को उनकी चीजें कम करके मत दो और जमीन में उसकी सलाह हो जाने के बाद फसाद मत फैलाओ। क्या तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम ईमानदार हो? आप अलैहिस्सलाम ने उनसे ये भी फरमाया, तुम सड़कों पर इस घर से मत बैठा करो कि अल्लाह ताला पर ईमान लाने वालों को धमकियां दो और अल्लाह की राह से रोको। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे ये भी फरमाया, ऐ मेरी कौम, इंसाफ से नाप तोल पूरा पूरा करो और लोगों को उनकी चीजें घटा कर ना दो और जमीन में फसाद ना मचाओ। उन लोगों को जिनसे माल नहीं मिलता उन्हें कत्ल कर देते थे। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें इस बुरे काम से भी रोका। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह ताला की नेमतें याद दिलाई ताकि वो उन पर ईमान ले आए और एक अल्लाह की इबादत करें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह ताला से डराने के लिए उनसे फरमाया करते थे, उस वक्त को याद करो जब तुम बहुत कम थे, फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें ज्यादा कर दिया और देखो क्या फसाद करने वाले का क्या अंजाम होता है। यानी तुम अपने से पहली उम्मतों को याद करो, पहली उम्मतों ने तुम्हारी तरह नाफरमानियां की, जमीन में फसाद फैलाया। अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ताकत दी थी, वो तादाद में भी बहुत ज्यादा थे। अपनी ताकत और ज्यादा तादाद की वजह से वो गरूर में आ गए। फिर उनका अंजाम कैसा होलनाक हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कहा करते कि मैं तुमसे भी कहता हूँ, नाप तोल में कमी ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर इजाबे इलाही का कूड़ा बरस पड़े और साबका कौमों की तरह तुम भी नेस्तो नबूद हो जाओ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों को मोहब्बत से मुखातब करते हुए फरमाया, मैं तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूँ और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अजाब का भी खौफ है। लेकिन अफसोस, उनके दिलों पर शैतान ने कब्जा जमा रखा था, झूठ ने उन्हें अंधा कर दिया था। सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम की इन मोहब्बत भरी नसीहतों का उन पर कोई असर ना हुआ, वो जरा भी खौफजदा ना हुए। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने तो उन्हें नरमी और मोहब्बत से अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया था, लेकिन उन लोगों ने उल्टा अपने गुज़िश्ता तबाह हाल भाइयों की तरह अल्लाह के नबी पर एतराज़ात करने शुरू कर दिए। उन्होंने आपकी दावत को मारने से साफ इनकार कर दिया और जवाब में कहा, ऐ शुएब, क्या तेरा ईमान तुझे यही हुक्म देता है हम अपने बाप दादाओं के महबूदों को छोड़ दें और हम अपने मालों में जो तसर्रुफ करना चाहें ना करें? फिर वो मजाक से कहते, तू तो बड़ी ही बावकार और नेक चलन आदमी है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनकी हर बात बर्दाश्त करते रहे, उनकी बातें आपको तबलीग से ना रोक सकी। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत जारी रखी, उनका मजाक बर्दाश्त करते रहे, उन्हें पहले कौमों के अंजाम से सबक सिखाने की तलकीन करते रहे। खास तौर पर आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र करते। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम का जमाना आपसे कुछ ही पहले का था, उनकी बस्ती भी सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती के करीब ही थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उनके सामने दीगर कौमों की तरह खास तौर पर सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल पेश करते हुए फरमाया करते, ऐ मेरी कौम, मेरे खिलाफ जिद तुम्हारे लिए इस बात का बाइस ना हो जाए कि तुम्हें भी वैसा ही मामला पेश आ जाए जैसा कौमे नूह, कौमे हूद या कौमे सुलह को पेश आ चुका है। और कौमे लूत तो तुमसे कुछ दूर नहीं। मदीन वालों पर इन बातों का कोई असर ना हुआ, वो अपनी नाफरमानी पर अड़े रहे और कहने लगे, ऐ शुएब, तेरी अक्सर बातें तो हमारी समझ में नहीं आती और हम तो तुझे अपने अंदर बहुत कमजोर पाते हैं। अगर तेरे कबीले का ख्याल ना होता हम तुझे संसार कर देते, हम पर तो तुम्हारा दबाव है ही नहीं। उनकी इस बात के जवाब में सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम्हारे नजदीक मेरे कबीले के लोग अल्लाह ताला से भी ज्यादा इज्जत वाले हैं? क्या तुमने उसे पसे पश्त डाल दिया है? यकीनन मेरा रब जो कुछ तुम कर रहे हो सबको घेरे हुए है। फिर जब आप अपनी कौम की हिदायत से नाउमीद हो गए, आपने महसूस कर लिया कि वो कुफर से बाज आने वाले नहीं, उनके दिलों पर शैतान का कब्जा हो चुका है, वो हक को तस्लीम नहीं करेंगे और हिदायत नहीं पकड़ेंगे, तब आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया, ऐ मेरी कौम, अब तुम अपनी जगह काम किए जाओ, मैं भी अमल कर रहा हूँ। तुम्हें ऐन करीब मालूम हो जाएगा कि किसके पास वो अजाब आता है जो उसे रुसवा कर दे
گے وہ کون ہے جو جھوٹا ہے، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ مطلب یہ کہ تم نے ہمیشہ حق کو ٹھکرایا، ہدایت والے راستے سے انکار کیا۔ اب جس چیز پر تم ہو ڈٹے رہو، اس پر جو چاہو کرو، جلد ہی تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دردناک عذاب کس کو گھیرتا ہے اور ہم میں سے کون جھوٹا ہے، تم یا میں۔ اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں یہاں تک کہ میں دیکھ لوں کہ تم پر کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام پر ان کی قوم کے بہت کم لوگ ایمان لائے تھے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اور ایمان نہ لانے والوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اگر تم میں سے ایک گروہ اس پر ایمان لے آیا ہے جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ کی اس دعوت کی وجہ سے وہ غصے میں آ گئے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو پوری نظر سے دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی تبلیغ سے باز نہیں آتے تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں ان کے اچھے اخلاق اور پورا اثر آواز سے ان کی تعداد بڑھ نہ جائے۔ تب وہ ایک جگہ جمع ہوئے، اس بات پر اتفاق کیا کہ سیدنا شعیب علیہ السلام کو اور جو لوگ ان پر ایمان لے آئے ہیں انہیں شہر سے نکال دیا جائے یا پھر وہ اپنا دین چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ چنانچہ ان کی قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ ان کی بات کا جو جواب سیدنا شعیب علیہ السلام نے دیا وہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اس طرح آتا ہے، ہم نے گویا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اگر ہم تمہارے دین میں لوٹ آئے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے چکا ہے اور ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس میں لوٹ آئیں، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ ہمارے رب نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور ہم دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، تو ہماری اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ناجائز مطالبے کو سختی سے ٹھکرا دیا۔ ایمان کے نور کو چھوڑ کر کفر کے اندھیرے قبول نہیں کیے جا سکتے۔ اپنی قوم کے مطالبے کو رد کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم اور اپنے درمیان فیصلے کرنے کی دعا فرمائی، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے موافق فیصلہ کر دے، تو بس سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم نے اس بد دعا کی بھی پرواہ نہ کی، الٹا آپ پر ایمان لانے والوں سے کہنے لگے، اگر تم شعیب کی راہ پر چلو گے تو بے شک بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ اور انہوں نے سیدنا شعیب علیہ السلام سے کہا، اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مدین والوں پر اپنا عذاب نازل فرمایا۔ ان کے کفر، تکبر، سرکشی، دشمنی اور گمراہی کے سبب ان پر عذاب مسلط کر دیا۔ اس قوم پر عذاب تین طرح سے آیا، انہیں ایک زبردست زلزلے نے آ پکڑا، زمین کی ایسی حرکت کی وجہ سے کہ ان کی روحیں نکل گئیں، ان کی لاشیں گھٹنوں کے بل تھی کہ ان کی حرکت نہ تھی نہ روح۔ اللہ تعالیٰ مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کے متعلق ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا سو وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا ان کی یہ حالت ہو گئی جیسے ان گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا، وہی خسارے میں پڑ گئے۔ ان پر صرف زلزلے ہی کا عذاب نہیں آیا بلکہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے عذاب نازل فرمائے، بے شمار مصیبتیں ان پر ٹوٹ پڑیں۔ جس طرح وہ مختلف گناہوں میں مبتلا تھے اس طرح ان پر عذاب بھی مختلف قسم کے آئے۔ ان پر ایک عذاب چیخ کا آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ تمام مومنوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات بخشی اور ظالموں کو سخت چنگاڑ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا کہ ان کے گھروں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ آگاہ رہو، مدین والوں کے لیے بھی ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر پڑی۔ زلزلے اور چیخ کے عذاب کے علاوہ مدین والوں پر ایک عذاب صاحبان کا بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، چونکہ انہوں نے جھٹلایا تو انہیں صاحبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا یعنی صاحبان والے دن کا عذاب۔ یہ اس طرح نازل ہوا کہ پہلے انہیں سخت گرمی محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلسل 7 دن تک ان پر گرمی اور دھوپ مسلط کی رکھی۔ وہ ایسی گرمی اور دھوپ تھی کہ اس میں نہ تو پانی انہیں فائدہ دیا نہ سائے نے نہ کچھ آرام پہنچایا۔ سخت گرمی سے بچنے کے لیے وہ اپنے شہر سے نکل کر جنگل کی طرف بھاگ گئے۔ ایسے میں ان کے اوپر ایک بہت بڑا بادل آیا، اس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ایک تو وہ جنگل کے سبزے میں تھے، اوپر سے بادل نے سایہ مزید دگنا کر دیا تھا۔ وہ سب مل کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ سخت گرمی سے محفوظ رہ سکیں۔ جب سب کے سب بادل کے نیچے جمع ہو گئے تو وہ بادل دیکھتے ہی دیکھتے شعلوں اور انگاریوں کی شکل اختیار کر گیا، پھر وہ ان پر برس پڑا، ساتھ ہی زمین نے حرکت کی، بہت زبردست زلزلہ برپا ہوا، پھر آسمان سے ایک زوردار چیخ نکلی اور ان کی روحیں ان کے جسم
जिस्म से निकल गई। वो औंधे के औंधे पड़े रह गए, ऐसे हो गए जैसे कभी अपने घरों में आबाद ही ना थे। ये ऐसी बुरी मौत थी जिसके तसव्वुर से भी दिल लर्ज जाता है। ऐसे अजाब के वक्त आदमी मुंह छुपाता है और जमीन को पकड़ता है। उन्होंने भी यही किया होगा, इसलिए औंधे मुंह पड़े के पड़े उनकी जान जिस्मों से निकल गई। जो लोग सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। फिर सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को साथ लिए उस शहर से निकल गए। जिस वक्त हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लोगों को मुर्दा हालत में देखा तो उन मुर्दों को मुखातिब करके फरमा रहे थे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अपने परवरदिगार के अहकाम पहुंचा दिए थे, मैंने तुम्हारी खैर ख्वाही की, फिर मैं उन काफर लोगों पर क्यों रंज करूं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदीन में अपनी बेटियों के साथ रहा करते थे। वहाँ आपकी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी हुई। इसका किस्सा कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से एक शख्स का हादसाती तौर पर कत्ल हो गया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गिरफ्तारी के खौफ से मिस्र से मदीन चले गए। वहाँ आपने एक कुएं पर दो लड़कियों को पानी भरने के इंतजार में देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि पानी भरने के लिए एक धमक पील हो रही है कि जो ताकतवर है वो पानी हासिल कर रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों लड़कियों से पूछा कि वो यहाँ क्यों खड़ी हैं, तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद बूढ़े हैं, वो पानी भरने की सकत नहीं रखते, इसलिए हम उनकी जगह पानी भरने के लिए आए हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों लड़कियों की मदद करने का सोचा और उन्हें कुएं से पानी निकाल कर दिया। वो दोनों लड़कियां उनका शुक्रिया अदा करके अपने वालिद के पास चली गई और उनसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, साथ ही मशवरा दिया कि हम उनको अपने पास बकरियों की देखभाल के लिए रख लें। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनकी बात मान ली और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने पास रख लिया। यही नहीं, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी की शादी भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से इस शर्त पर कर दी कि वो 8 साल तक उनकी बकरियां चराएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हामी भर ली और हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान मामला तय पा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कुछ अरसे बाद ही अपना वादा पूरा करके अपनी जोजा को लेकर वहां से चले गए। अगली वीडियो हमारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर है, तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो मिस ना हो सके। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तबाही के बाद अजर मौत के मशहूर शहर शेवन में चले गए। इसके मगरबी जानब एक मकाम शबाम है, वहाँ आप अलैहिस्सलाम ने इंतकाल फरमाया। अगर कोई शख्स वादी इब्ने अली की राह से होता हुआ शमाल की जानब चले तो वादी खत्म होने के बाद वो जगह आती है जहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक मौजूद है। वहाँ आबादी बिल्कुल भी नहीं है, लोग उनकी कब्र की ज़ियारत करने के लिए जाते हैं।